اور کوئی چیز اگر لیں تو اس پہ ہاتھ ہلے نا، یہی کہیں کہ بس لگتا ہے کہ اب ہاتھ ہل رہا ہے اور دل ہل رہا ہے، اتنے پیسے، سمجھ لیں کہ اب فیصلہ میرے حق میں خیر کا، برکت کا، راحت کا، رحمت کا، عفو کا، عافیت کا، دولت کا، تونگری کا، خوشحالی کا، اور مال کا، اور چیزوں کا، اور نعمتوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ کفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیر۔ جس وقت دل ہلے اسی وقت فیصلہ ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ کیسا زبردست عمل ہے، کیسا زبردست عمل۔ ہماری زندگی میں ہمیں مال سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، اور مال جو ہے وہ کبھی لینے سے نہیں بڑھتا، ہمیشہ دینے سے بڑھتا ہے، کبھی بھی لینے سے نہیں بڑھتا۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، امید ہے آپ کو میری بات یاد ہوگی، کہ جو مال کسی کی جیب سے لیا جائے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا، نہیں رہ سکتا۔ جو اللہ کے خزانوں سے لیا جائے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، وہ نہیں جا سکتا، وہ نسلوں کے کام آتا ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، اور نسلیں بڑھیں گی، پنیں گی، پنپیں گی، پھلیں گی، پھولیں گی، اور نسلوں کو اللہ پاک ایک وجود عطا فرمائیں گے، برکتوں کا، دولتوں کا، عزتوں کا، صحتوں کا۔ آج صبح میرا یہاں درس تھا، صبح میں فجر کی نماز یہاں، تو میں نے صبح کچھ لوگوں سے پوچھا، اللہ کے محبوب یہ بندے درویش مسافر آئے ہوئے تھے، آ رہے تھے، تو میں نے پوچھا کہ کون ایسا بندہ ہے جس نے 2.5% نکالا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، 2.5% نکالا ہو اور وہ غریب ہو گیا۔ ہر بندے نے بتایا کہ میں مالدار ہو گیا۔ ایک مزدور نے بتایا، مجھے اس مزدور کے حالات کی خبر ہے، کتنی غربت، تنگ دستی، سفید پوشی، لیکن وہ نیک نیت ہے، اس نے مجھے بتایا، سب کو کھڑے ہو کے بتایا کہ ہم نے ایک پلاٹ لیا اور 5 لاکھ، میرا ابا کہنے لگا پیسے کہاں سے لے آیا تھا؟ ابے نے ساری عمر 5 لاکھ نہیں دیکھے کہ 5 لاکھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا ابا 5 لاکھ 2.5% نکالنے سے آیا۔ کہاں سے آیا؟ کیسے آیا؟ کس طرح آیا؟ 2.5% نکالنے سے آیا۔ اپنی تنخواہ آئے اسی وقت 2.5% نکال کے ایک طرف رکھ دیں، پیسے آئے 2.5% نکال کے ایک طرف رکھ دیں۔ ایک صاحب نے کھڑے ہو کے بتایا، میں نے یہ بات درس میں کہی تھی، آپ کو یاد ہوگا، تو نے کہا کہ میں نے موٹر سائیکل لی اور اس کا 2.5% نکال دیا، جتنے کی لی، 50 60 70 ہزار جتنے کی بھی لی، اس کا 2.5% نکال دیا۔ آج تک موٹر سائیکل بھولا ہوں، چابی اندر ہے اور ایسی جگہ پہ جہاں کے رہ نہیں سکتی، میری موٹر سائیکل کو کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، دیکھا ہی نہیں، نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ہم قیمتی سے قیمتی چیز لے لیں گے، جب 2.5% کا وقت آتا ہے دل بڑا ہلتا ہے، کر لو تجربہ، بڑا دل ہلتا ہے، سارے پیسے لگا لیں گے، سارا کچھ کر لیں گے، اس کا حساب بنائیں گے، 1000 میں سے 25 روپے دینے ہوں گے، اور لاکھ میں 2500، اور کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے۔ اوئے ہوئے، یہ چیز ایسی ہے، ایک بات میں نے آپ سے عرض کی تھی، میرا درس موجود ہے نیٹ پہ، آپ دیکھیں گے، میں نے عرض کیا تھا کہ صدقہ وہ کریں جو دل کو ہلا دے، وہ صدقہ کریں جو دل کو ہلا دے، وہی جا کے عرش کو ہلا دے گا، اور جب عرش ہلے گا فیصلے آپ کے حق میں ہو جائیں گے۔ مظلوم کی عرش کو تو ہلاتی ہے، ماں کی دعا عرش کو تو ہلاتی ہے، اور باپ کی بد دعا عرش کو تو ہلاتی ہے، اور غریب کی اچانک آہ اس کو خوش کر دینے سے عرش تو ہلتا ہے، اس عرش کے ہلنے سے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، عرش کے ہلنے سے اللہ فیصلے کر کے دکھا دیتا ہے۔
آپ وہ صدقہ کریں جو آپ کو ہلا دے، ہلا دے. پھر دیکھیں فیصلے آج سے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اور یہ جو 2.5% ہے نا، بندہ چیز لے لیتا ہے، بعض اوقات کہیں سے ادھار پکڑ کے کوئی چیز لے لی، گاڑی لے لی، گھر لے لیا، سواری لے لی، کوئی بھی چیز لے لی، کوئی بھی چیز لے لی، کوئی بھی چیز لے لی. وہ چیز لینے کے بعد کہتا ہے کہ یا اللہ 2.5%. اب 2.5% پہ حساب بیٹھ کے کرتا ہے اور سارے کیلکولیٹر گھسا دیتا ہے. یہاں دل ہلتا ہے. میرا گھر چھوٹا سا ہے، آج تک الحمدللہ تسبیح خانہ بڑا بنانے کا فکر کیا، گھر بنانے کا فکر نہیں کیا. بچے بڑے ہیں، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں میں کہ اللہ بڑا گھر دے دے. میں نے اللہ کو 2.5% گھر کا اٹھا کے پہلے دے دیا ہے، دے دی. میں نے کہا اندازہ اتنے کا گھر آئے گا، تو میں نے کہا چلو جو اتنے گھر کے پیسے جب آئیں گے 2.5% کے پیسے تو ہیں. میں نے پہلے سے اللہ کو 2.5% دے دیا. اب اعمال کر رہا ہوں میں کہ اللہ دے دے، اور مجھے یقین ہے میرا اللہ دے دے گا انشاءاللہ. کبھی بھی جس کو دنیا میں دیکھو اس کو بس بخت ہے، مال ہے، تونگری ہے، اور اس کے بعد پھر سکون بھی ہے. سمجھ لینا کہ یہ رزق وہ ہے جو اللہ کے خزانوں سے ملا ہے. رزق ہے اور سکون ہے، رزق ہے اور آنکھوں میں چمک ہے، رزق ہے اور منہ پہ رونق ہے اور چہرے پہ رانائی ہے، اور اللہ کے ساتھ محبت اور پیار کا راز و نیاز ہے. ایرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالی علیہ، ان کو رزق ملا، سب کچھ ملا، پھر اللہ سے گڑ گڑاتے تھے، مانگتے تھے. حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ارب خرب پتی تھے، لیکن اللہ سے گڑ گڑاتے تھے اور مانگتے تھے. بڑے بڑے صحابہ، آل رسول، اہل بیت، ان کے پاس مال تھا، اللہ سے گڑ گڑاتے تھے اور مانگتے تھے. مزہ تو ہے اسی میں، چھیننے کے بعد تو رونا سب کو آ جاتا ہے. چھن جائے رونا آتا ہے، اصل تو مزہ یہ ہے کہ چھننے سے پہلے رونا آ جائے، جب ہو اور مانگنے کا مزاج اللہ کے خزانوں سے بن جائے. یا اللہ تو دے گا، اپنے خزانے غیب سے دے گا، اور اللہ تو ہی دے دا، اللہ مجھے دے دے. اگر مال بڑھانا چاہتے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے لینا چاہتے ہیں، میں آج سبق دہرا رہا ہوں، اللہ کو دینا شروع کر دیں، اور دینے کی ابتدا اپنے رشتہ داروں سے کرنا. ایسے رشتہ دار جو غریب ہوں، سفید پوش ہوں اور سوال نہ کرتے ہوں. یہ گلی محلوں اور چوراہوں میں اور گاڑیوں ٹرینوں میں یہ سوال کرنے والے تو ان کے بڑے بڑے بینک بیلنس ہوتے ہیں، اور ان کے پتے اس وقت لگتے ہیں جب نوٹ تبدیل ہوتے ہیں. ہاں، جب نوٹ تبدیل ہوتے ہیں پھر بوریاں ان کے کندھوں پہ ہوتی ہیں. مانگنے والا تو اپنا گھر پورا نہیں کرتا، وہ تو اپنا بینک بیلنس بڑھاتا ہے. جو سوال نہیں کرتا تھا سفید پوش آدمی ہے، جس کی عزت نفس اسے کہتی ہے سوال نہ کر، اس کو تلاش کرنا. جو سڑکوں پہ کپڑا لگا دے، آپ کی زکات لیتی ہیں، سڑکوں پہ اشتہار لگا دیں اور کہیں ہمیں اپنی زکات دو، پتہ نہیں کہاں جاتی ہے. اور اکثر وہی زکات لے کے بینک پہ رکھ پھر اس کا سود ہوتا ہے. ایسے بندے تلاش کریں، اور سب سے پہلے اپنے رشتہ دار. قرآن کی ترتیب ہے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور چوتھے نمبر پہ پردیسی ہی مسافر ہے، ان کو تلاش کریں اور ان کو یہ مال دیں، اور ایسے انداز سے دیں ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. مال بھی دیں اور ان کو ان کا احسان ہو کہ انہوں نے قبول کیا. جو یار فرید قبول کرے سلطان بھی تو سرکار بھی تو، ان کی مہربانی کہ انہوں نے قبول کیا. ایسے انداز سے دیں. 2.5% نکالیں، مزہ ہی اور ہے. یقین جانیے کتنے بندے بیٹھے ہیں جو 2.5% نکالتے ہیں؟ ہاں، ہاتھ ہیں اٹھے ہیں، لیکن اتنے سارے ہیں. وہ بچپن میں نا وہ استاد جی ڈانٹتے تھے تو ہم ایک دوسرے کو بتاتے تھے، کہنے لگے استاد جی نے تجھے مارا تھا، کہنے لگے کتنا کرے، اتنا سا مارا تھا.
वह तुझे मुझे कहे इतना सा मारा था। तो अभी इतना सा है, और इतना सा हो जाए, सारा मजमा कहे अल्लाह मेरी आवाज को पूरी दुनिया में लाइव पहुंचा रहा, पूरी दुनिया सुन रही, ये सारी दुनिया कहे कि हम फैसला करते हैं अपने माल में से 2.5% निकालेंगे, पर वो ज़कात नहीं होगी। ज़कात अपनी जगह पे मौजूद है, करके देखें। मुझे उस दिन एक बंदा कहने लगा कि मैं 5% पे आ गया हूं। मैं क्यों? कहने लगा वो जरा बढ़ गया था ना, मैंने कहा और बढ़ा। समझ नहीं आई ये बात, कैसे समझ ना आया आपको? ये देख गाले था कहनी वे ये बात कैसे समझ ना आए? कहने लगे 5% कर दी है, अब 5% देता हूं। और उन्होंने कहा भाई साहब खैरियत कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा अल्लाह लब्बैक, एक बिस्तरा तो एक बैग। उन्होंने कहा जब सऊदी अरब पहुंचा, उन्होंने कहा बैग लब्बैक और बैग अल बैग ब्रोस्ट वहां होता है। और मुझे एक साहब कहने लगे कि अल बैग के मालिक ने हर डब्बे पे तय किया है कि 1 रियाल अल्लाह के लिए। जब काम चल पड़ा, वो मर गया, तो बेटू ने कहा अब 2 रियाल, हर डब्बे पे 2 रियाल। 10 रियाल का डब्बा है, 12 रियाल का है, 15 रियाल का है, 2 रियाल उसमें से उठा के अल्लाह के लिए दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी 1991 से मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की है, शायद मेरी याददाश्त अगर ठीक है, 91 से लेकर आज भी मैं 2.5% निकाल रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के साथ मामला करके देखो तो सही। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, आओ अल्लाह से तिजारत करो, अज़ाबुन अलीम, टेंशन से अल्लाह बचाएगा, एंग्जाइटी से बचाएगा, परेशानी से बचाएगा। और अज़ाबुन अलीम में यह बात शामिल है कि औलाद खराब हो जाए, नशे पे लग जाए, शीशे पे लग जाए, और औलाद बेरहमी का शिकार हो जाए, बीवी नाफरमान हो जाए, घर का सुकून गारत हो जाए और जिंदगी में बेचैनी हो, यह अज़ाबुन अलीम है। मेरा अल्लाह कहता है मुझसे तिजारत करो, आओ मुझसे राह रस्म बढ़ाओ, अज़ाब अलीम खत्म कर दूंगा, और मुझे दो, मैं तुम्हें लौटा के दूंगा, मुझसे बड़ा गैरत वाला कोई नहीं है। शादी थी, शादी, ये हार होते थे ना, नोटों वाले हार, अब भी हैं, वह कम है। तो उसने ना अखबार के अंदर हार बंद होता था, उस वक्त अखबार फाड़ते हैं और उसका जलवा होता है। और फिर एक और भी होता है, शादी के बाद मिलते मिलते नोट उसमें से एहतियातन निकाल लेते हैं बड़ा सा। तो उन्हें कहा ये आया है ना, इसके पास बड़ा बड़ा नोटों वाला हार होगा। उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसने कहा है कि मेरी बेटी की शादी थी, मेरे दामाद को लोगों ने बड़े नोटों के हार पहनाए थे, अगर किसी ने 5-10 हजार का पहनाया था, डाला था, तो मैं 20,000 का डालूंगा, मैं किसी का एहसान नहीं, उसको झुकता दूंगा। ये तो बंदा है, अल्लाह क्या करेगा? ये तो बंदा है। वो कहता है उसने हार डाला था बड़ा, फिर मैं उससे डबल का डालूंगा। वो ये ना कहे कि मैंने तेरे दामाद के गले में ये हार डाला था इतने हजार का, बल्कि मैं कहने वाला बनूं कि अगर तूने डाला था तो मैंने भी उसके बदले में यह कर दिया था। अल्लाह से बड़ा कौन होगा? वो एहसान, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। मेरे बंदो, मुझ पे एहसान करो, और हम अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। अल्लाह को क्या परवाह है हमारे माल की, चीजों की, 2.5% की? मेरे रब को क्या परवाह है? वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, उसके पास तो जमीन और आसमान के सारे खजाने हैं ही उसी के पास। अल्लाह को दे के अल्लाह से लें, गैरत वाला है। कायनात में सबसे बड़ी हया मेरे रब के पास है, जहां से हया कायनात को मिली है। कायनात में रब के पास सबसे ज्यादा गैरत है। अल्लाह से लें, अल्लाह को दें।
اللہ کو لیں، اللہ کو لیں، اللہ کو دے کر. بات سمجھے میری بات کو؟ اللہ کو لیں، اللہ کو دے کر. اس نیت سے نکالیں 2.5%. مولا تو میرا ہو جا اور اپنے حبیب کا عشق سچا عطا فرما دے. اے اللہ جب میری میت اٹھے تیرے فرشتے میری میت میں شامل ہوں اور کندھا دیں اور ایک اعلان ہو کسی عاشق کا جنازہ جا رہا ہے. اللہ دے اور اپنے خزانے میں سے دے اور اپنے خزانے میں سے عطا کر. اللہ سے سودا تو کر کے دیکھیں. چپکے سے 2.5% نکالیں اور پیسے نکال کے ایک طرف رکھتے جائیں رکھتے جائیں رکھتے جائیں رکھتے جائیں. وہ کہنے لگا صبح آج ایک بندہ کہنے لگا میں آپ نکال کے رکھ رہا ہوں اور رمضان المبارک میں غریبوں کو تلاش بھی کر رہا ہوں، رکھ بھی رہا ہوں، اور رمضان شریف میں لوگوں کو دوں گا. ضروری نہیں، جب ضرورت مند ملے دے دو. اور ایک چیز اور ہے کہ اچانک کسی کی خدمت کر دینا اور اس کا دل خوش کر دینا، اچانک اس کے گمان، اس کے خیال، اس کے احساس اس کے ادراک میں بھی نہ ہو، اچانک اس کو خوش کر دینا، اس پہ عرش الہی ہل جاتا ہے. اور اس پہ ایک فیصلہ ہوتا ہے کیا؟ اور وہ فیصلہ وہ ہے جو اللہ کی سب سے بڑا آخری فیصلہ ہے رب کا. اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ میرے بندے جا تجھے میں نے معاف کر دیا اور اس کا بدلہ جنت ہے. بڑا آخری فیصلہ ہے. ساری عمر کے مجاہدے، کوششیں، محنتیں، ساری عمر کے پوریے، کھٹیا وٹیا، آخر مغفرت اس کی رضا ہے. اور اس کام پہ کہ جب بندے کو بندہ اچانک خوش کر دے، اس پہ میرا رب کہتا ہے جا، اس کا بدلہ جنت اور مغفرت ہے. جس اچانک خوش کرنے پہ اتنی بڑی جنت ملتی ہے، اس اچانک خوش کرنے پہ رب کی محبت، دنیا کا تعلق، مسائل کا حل، مشکلات کا حل، پریشانیوں کا حل کیسے نہیں ہوگا؟ کسی رشتہ دار کسی بندے کو اچانک ایسے خوش کر دینا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں اپنے رشتہ داروں کے گھر گیا. جب میں ان کے گھر گیا تو میں نے ان کے گھر کے حالات دیکھے اور باتوں باتوں میں نے حالات ان سے ٹٹولے، لیکن انہوں نے چھپانے کی کوشش کی. کہنے لگے میں نے ان کے حالات دیکھے نا تو میں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں، میں اپنے میرے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، ان کے لیے کوئی گفٹ بھیجو. کہہ رہا نہیں آپ کا آنا کافی ہے، بہت ہے، اس کے لیے اتنے سوٹ ہیں، اس کے اتنے کپڑے ہیں، یوں ہے وہ. انہوں نے کہا اجازت دے دیں تھوڑے سا. بڑی منت سے میں نے ان سے اجازت لی. پھر ان کے سوٹ بنائے، ساتھ بہت پیسے رکھے، ان کو بھیجے. اور ان کے گھر میں تشویش شروع ہو گئی کہ بھئی شریک ہیں، رشتہ دار ہیں، کل پھر ہم واپس کیسے دے سکیں گے؟ یہ واپسی کا معاملہ تو شریک ہے، واپس کیسے کریں گے؟ اب ان کو یہ ٹینشن، انہیں پتا ہے رشتہ داروں کو پر واپس کرنا پڑتا. لگا بڑی مشکل سے میں نے ان کو راضی کیا. اس کا طریقہ یہ کیا، پھر اور ہدیہ بھیج دیا اور ہدیہ بھیج دیا اور بھیج دیا. اور وہ ایک ہدیہ واپس لے کے آ گیا کہ ہم سے نہیں چلا جاتا، ہماری اتنی کمر ساتھ نہیں دیتی کہ ہم کل کو پھر. انہیں کہ کل کو نہیں ہے یا آج کو ہے، بھول جاؤ. قدم بڑھائیں تو صحیح 2.5% کے نام پہ. یقین جانے. اور میں نے ایک بینک میں دیکھا ایسے ایک ہاتھ لے رہا ایک ہاتھ دے رہا. ایسے فوٹو تھا، ایک کھڑکی تھی، اس میں سے ہاتھ نکلا ہوا تو اس میں بڑے بڑے نوٹ تھے اور دوسرا ہاتھ دے رہا. میں کہا بالکل ٹھیک ہے. اللہ کے ساتھ بالکل یہی معاملہ ہے. نونہال کے نا، یہ ہمدرد کا نونہال ہے، اس میں بچہ ہوتا ہے، ساری دنیا کا گلوبل اس نے کمر پہ اٹھایا ہوتا ہے. نونہال ہے نا، وہ ساری دنیا کا نقشہ ہوتا ہے، وہ ایک گیند نما ہوتا ہے، اس نے ایسے کمر میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ پلاؤ گے تو بچہ ایسے ہو جائے گا. ساری دنیا کو دیکھو، یہ کندھا دے گا. حکیم سعید صاحب نیک آدمی تھے، اللہ والے تھے، سچ کہا. یہ کھڑکی والی کہانی بہترین ہے. ایسے پیسے نا اس کے ہاتھ میں نے ایسے دیکھا بینک میں کہانی. میں کہا بالکل ٹھیک ہے، ادھر اللہ کو دو اور ادھر لے لو. اور میرے رب کو پتہ ہے یہ اپنا موبائل لیتے ہوئے کتنا پیسہ لگاتے ہیں، جوتی لیتے ہوئے کون سی برانڈ لیتے ہیں، اپنے پیسے فلاں چیزوں کے لیے کون سے پیسے لگاتے ہیں.
اب میرے مال پہ اپنے مال میں میرے لیے نکال رہے ہیں، بڑا کریم ہے۔ اللہ کہتا ہے فتنوں کے دور کا بندہ ہے جس نے پیدا ہونے سے لے کر موت تک نہ صحابہ کو دیکھا، نہ اہل بیت آل رسول کو دیکھا، نہ جنید بغدادی اولیاء صالحین کو دیکھا۔ اس نے سارا باطل اور سارے فتنے دیکھے ہیں۔ اس کی نیکی یہی قبول کر لو فرشتوں، اس کو ابھی دے دو۔ بڑا کریم ہے، رحمت کی شفقت کی عطاؤں کی ایسی وسعت پھیر دیتا ہے، کرے جاؤ۔ تو 2.5% کا ہاتھ بڑھائیں، اور کوئی چیز اگر لیں تو اس پہ ہاتھ ہلے نا، یہی کہیں کہ بس لگتا ہے کہ اب ہاتھ ہل رہا ہے اور دل ہل رہا ہے، اتنے پیسے، سمجھ لیں کیا فیصلہ میرے حق میں خیر کا، برکت کا، راحت کا، رحمت کا، عفو کا، عافیت کا، دولت کا، تمنگری کا، خوشحالی کا، اور مال کا، اور چیزوں کا، اور نعمتوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ کفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیر۔ جس وقت دل ہلے اسی وقت فیصلہ ہو جائے۔ کیا خیال، کیسا زبردست عمل ہے، کیسا زبردست عمل۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔